اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ احساس قربانی اپیل کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 10 سال سے سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ہم اور آپ مل کر قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی اہتمام ہو رہا ہے، الحمدللہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر اہتمام ہو رہا ہے، اور جن مقاصد کے تحت قربانی کا یہ تمام ارینجمنٹ ہوتا ہے ان مقاصد کو اگر دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے اس مرتبہ بھی انشاءاللہ یہ تمام ارینجمنٹ کریں گے۔ جو مقاصد ہیں وہ ان کا تعین ہم نے کیا، ان مقاصد کے تحت ہم آگے بڑھتے چلے گئے، اور بہت ساری دیگر جو اس میں ضروریات تھیں وہ بھی شامل ہوتی چلی گئیں۔ آج پہلے سے کہیں بہتر ہمارے پاس انتظامات ہیں، اور جو ہمارا شیڈول ہے وہ بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ جو دنیا بھر سے شریک ہمارے بہن بھائی ہیں ان کی تعداد اور ان کے معاملات بھی پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم باقاعدہ اپنے فارم ہاؤس میں جانوروں کی پرورش کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، بہترین نسل کے بہترین اور صحت مند جانوروں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کی پرورش کی جاتی ہے، پھر نگہداشت کے بعد ان کی جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے۔ آپ کی طرف سے، آپ اپنے رفقائے کار کی طرف سے، یا جیسے بھی آپ قربانی کا ارینجمنٹ چاہتے ہیں ویسے ارینجمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس گوشت کی ترسیل کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ان لوگوں تک پہنچانا کہ جو واقعی ضرورت مند ہیں اور جن تک گوشت پہنچنا چاہیے۔ تو گوشت کی ایک بڑی مقدار پیکٹس کی شکل میں ایسے لوگوں تک منتقل کی جاتی ہے، ایسی آبادیوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ بہت سارے وہ لوگ کہ جنہیں معلوم ہے، جو سالہ سال سے احساس کے ایسے پوائنٹس پر آتے ہیں جہاں قربانی کا اہتمام ہوتا ہے، تو ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جن کی تعداد کا تعین نہیں ہے، انہیں بھی قربانی کا گوشت، ان تک بھی قربانی کا گوشت پہنچایا جاتا ہے۔ پھر وہ لوگ، آپ فوٹیجز میں دیکھیے، آپ کو وہ تمام لوگ نظر آئیں گے کہ جو ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر ایک بڑے پیمانے پر قربانی کی جاتی ہے، اس کا گوشت جو ہے ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ اپنے اس یقین کے ساتھ ایک روٹین کے مطابق ہر سال آتے ہیں اور قربانی کا گوشت لے کر جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آپ کو یہاں نظر آئیں گے کہ جو قربانی کا گوشت لے کر تو چلے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر جو پیکٹس نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک اچھی خاصی قربانی کے گوشت کی مقدار موجود ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ انہیں کتنی نفاست کے ساتھ پیک کیا گیا ہے، کسی کو بہترین طریقے سے تکریم کے ساتھ، کیونکہ یہ تو جانور بھی وہ ہے کہ جس کی تکریم کی جاتی ہے، پھر اس کے گوشت کو تکریم کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچا دینا کہ جو یہ گوشت لینے آتے ہیں اور جن تک گوشت پہنچانا ہمارا آپ کا مقصد ہے، ان لوگوں تک بہترین طریقے سے گوشت کو پہنچا دینا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ پیکٹس بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے تحت قربانی میں شریک ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت دیانتداری کے ساتھ اس مقصد کی تکمیل کریں، اور ایسے لوگ بھی ہیں ان میں کہ جو گوشت تو لے کر چلے جاتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جن وسائل کے تحت وہ اس گوشت کو پکا کر استعمال کر سکیں۔ بہت سے لوگ تو گوشت کو سکھا کر کافی عرصے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ احساس ایسے لوگوں کے لیے کہ جو گوشت کا استعمال مسالوں کی وجہ سے یا دیگر جو لوازمات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بر وقت نہیں کر سکتے، احساس ایسے لوگوں کے لیے بھی اہتمام کرتا ہے۔ ان کے لیے کھانے تیار کیے جاتے ہیں، ان کے لیے باربیکیو پارٹیز کا اہتمام کیا جاتا ہے مختلف علاقوں میں جا کر، ایسی آبادیوں میں جا کر، اور انہیں شریک کیا جاتا ہے۔ یہ جو عید کی خوشیاں ہیں، ان خوشیوں میں شریک کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے لوگ کہ جو غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان حال ہیں، ان کی فیملیز کو راشن فراہم کیا جائے۔ یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں موجود ہیں جہاں پانی کی قلت ہے، وہاں پر ہینڈ پمپس کی تنصیب کی جائے، ان کے لیے پینے کا پانی کا اہتمام کیا جائے۔ میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قربانی کا اہتمام ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ آپ آئیں
اور اجتماعی طور پر اس قربانی کا جو ارینجمنٹ ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ یہ قربانی ہندوستان میں یعنی انڈیا میں کی جا رہی ہے، پاکستان میں کی جا رہی ہے اور جموں اور کشمیر میں کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان میں، انڈیا میں اور جموں اور کشمیر میں اس قربانی کا اہتمام کہاں کیا جا رہا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ فارم ہاؤسز میں موجود جو جانور ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اچھی نسل کے تندرست اور تمانت جانور، اور پھر بہت زیادہ نگہداشت ان کی جاتی ہے تاکہ وہ جانور ہوں کہ جن میں بیماری موجود نہ ہو، اور پھر بیماری کے ساتھ ساتھ صرف جانور بیمار نہیں ہوتے، اگر بیماری کسی جانور کو ہو تو ان کا جو گوشت ہوتا ہے وہ جن لوگوں تک پہنچتا ہے وہاں پر بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ تندرست جانور ہوں، ڈاکٹر ان کا معائنہ کرتے رہتے ہیں، ان کی نگہداشت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہر جانوروں کی بھی ہر سہولت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ قربانی جو کی جا رہی ہے وہ قربانی ان انڈیا سٹیز نیم یہ ہے سماستی پور اور بھربھنگا، دربھنگا اور مرشد آباد، سہارسہ، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال، اتر پردیش اور ہریانہ۔ انڈیا میں یہ 8 مقامات ہیں کہ جہاں پر قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان مقامات پر انڈیا میں یا ان کے قریب ترین کہیں آپ کی رہائش ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان مقامات پر قربانی کا اہتمام کیا جائے، تو آپ جہاں مینشن کریں گے وہیں قربانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسی طرح سے قربانی ان جموں کشمیر سٹیز نیم یہ ہے شوپیاں، کلگام، کپواڑہ، بندی پورہ، پلوان اور پھر یہ ہے سری نگر۔ یہ ٹوٹل 6 مقامات ہیں جہاں پر جموں اور کشمیر میں قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جموں اور کشمیر میں آپ کی طرف سے قربانی ہو تو ان 6 مقامات میں سے اگر کسی ایک مقام پر آپ چوز کرتے ہیں تو آپ اپنی چوائس بتائیے، آپ کی چوائس کے مطابق وہاں قربانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ جو ریٹس وغیرہ ہیں وہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پاکستان میں جو قربانی ہے وہ کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، شکارپور میں ہے، لاڑکانہ میں ہے اور پھر پنجاب میں خانے وال میں ہے۔ یعنی 5 مقامات پر پاکستان میں قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ ان میں سے بھی اگر آپ خانے وال میں چاہتے ہیں تو وہ بتا دیجئے، لاڑکانہ میں چاہتے ہیں، شکارپور میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، جہاں بھی آپ چاہتے ہیں وہاں آپ کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اب پاکستان میں جو قربانی ہے وہ اور انڈیا میں اور جموں اور کشمیر میں اس کے جو ریٹس ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ قربانی ان پاکستان شیئر ان کاؤ 65 پاؤنڈ اور $80 یا تو $80 یا 65 پاؤنڈ جو ہیں ان میں شیئر ہے کاؤ میں، گائے میں۔ اس طرح فل کاؤ 445 پاؤنڈز $560۔ گوٹ بکرا ہے 135 پاؤنڈز یا $175۔ قربانی ان انڈیا شیئر ان کاؤ 25 پاؤنڈز یا $37۔ فل کاؤ 175 پاؤنڈ یا $259۔ اور گوٹ جو ہے، بکرا جو ہے وہ ہے انڈیا میں 125 پاؤنڈز یا $200۔ اسی طرح سے جموں اور کشمیر میں شیپ کی قربانی کی جاتی ہے، بھیڑ کی قربانی کی جاتی ہے۔ آپ بکرے بھی دیکھیں آپ کے سامنے، بھیڑیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو جموں اور کشمیر میں بھیڑ کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو بھیڑ کی قربانی جب وہاں کی جاتی ہے تو 155 پاؤنڈز یا پھر $225 آپ کو دینا ہوں گے جموں اور کشمیر میں شیپ کی قربانی کے لیے۔ ہم نے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ راشن بھی ہم وہ فیملیز جو معاشی طور پر جن کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں ان کو 1 مہینے کا راشن فراہم کرتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایسی کسی فیملی کو راشن فراہم کیا جائے تو اس کے لیے آپ کو 65 پاؤنڈز یا $75 ڈونیٹ کرنا ہوں گے۔ 65 پاؤنڈز یا $75 میں ایک فیملی کو 6-7 افراد پر مشتمل ایک فیملی کو 1 مہینے کا راشن فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کسی ایسے علاقے میں جہاں پانی کی قلت ہے اور جہاں کے مکین جو ہیں انہیں استعمال کا پانی بھی میسر نہیں ہے، پینے کے پانی کے علاوہ، بھی دیکھیے گا
کہ آپ کے سامنے جن علاقوں میں پانی کا اہتمام ہو جاتا ہے ان کی عید ہو جاتی ہے، وہ اس طرح خوش ہو رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون سی دولت یا نعمت ان کو مل گئی ہے۔ بلا شبہ پانی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت لوگوں تک پہنچائیے، اور اس کے لیے آپ کو اسمال ہینڈ پمپ اگر تنصیب کرانا چاہتے ہیں تو 235 پاؤنڈز یا $300 آپ ڈونیٹ کیجئے۔ 235 پاؤنڈز یا $300 میں آپ ایک بہت بڑا کام کرتے ہیں کہ ایک آبادی کو، یہ جو آپ کو اسکرین پر خوشیاں نظر آ رہی ہیں، یہ خوشیاں آپ فراہم کرتے ہیں، اور ایک طویل عرصے کے لیے آپ یہ خوشیاں ان لوگوں کو فراہم کرتے ہیں کہ جو ایسے علاقوں میں موجود ہیں جہاں پر پانی میسر نہیں ہے۔ ہم پھر عرض کر دیں کہ صرف پینے کا پانی نہیں بلکہ پانی میسر نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو 235 پاؤنڈز یا $300 کے ذریعے آپ کی طرف سے جو خوشی ملتی ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ پھر ایک بات جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ساری زندگی کی کمائی ہے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس لائف میں آپ وہ نیکی کما لیں کہ جو صدقہ جاریہ بھی ہے، اور جس نیکی کا بدل شاید بڑی مشکل سے کوئی ملے، وہ ہے اللہ کے گھر یعنی مسجد کی تعمیر۔ بہت سارے ایسے علاقے ہیں، آبادیاں ہیں، گوٹھ ہیں، گاؤں ہیں، جہاں یا تو مسجد موجود نہیں ہے یا پکی مسجد موجود نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی گزرگاہیں ہیں جہاں سے لاکھوں کی تعداد میں مسافر، ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن ان گزرگاہوں پہ مساجد موجود نہیں ہیں۔ ایسی جگہوں پہ مساجد کی تعمیر، آپ کی طرف سے اگر ایک مسجد تعمیر کی جائے تو $7,500 پاؤنڈ یا $9,500 دیکھیے آپ کتنی خوبصورت مساجد ہیں جو مختلف مقامات پر تعمیر کی گئی ہیں، مختلف ایسے لوگوں کی طرف سے کہ یا تو انہوں نے اپنی طرف سے یا اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بزرگوں کی طرف سے، اپنے گھر کے بیماروں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے ان مساجد کی تعمیر کی۔ $7,500 پاؤنڈ میں ایک مسجد تعمیر ہو جاتی ہے، یا $9,500 میں۔ تو کوشش کیجئے کہ نیکی کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ ہم سفر بن کے چلیں، اور ہم اور آپ نیکی کا یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچاتے رہیں۔ میرے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں، ان کا تعارف بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے 4 بجے تک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور یہ معزز ترین جو مہمان ہمارے ہیں یہ اس ٹرانسمیشن کا اکثر بیشتر حصہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، نیکی کا جو پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اس کے شریک کار بن کر یہ نیکی کے اس عمل میں ہمارے ساتھ مل کر اور آپ کو دعوت دیتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ یہ کاررواں جو ہے یہ چلتا رہے۔ میرے ساتھ میرے بہت ہی معزز اور محترم آپ مفتی بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں، آپ حکمت کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ دین کی خدمت کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے قلم کا استعمال کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے ایفرٹس، اپنی زبان، اپنی کوششوں سے بھی دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دوسری شخصیت آپ بھی معلم ہیں، ایک بہت اچھے سوشل ورکر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ براڈ کاسٹر بہت اچھے ہیں، شاعر بھی بہت اچھے ہیں، ایک سرکاری کالج میں پرنسپل کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور دیگر بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان کا تذکرہ بھی آپ سے کرتے رہیں گے۔ تعارف کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک ثنا خاں آج کی اس نشست کے جو شریک ہیں اور نوجوان بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ محافل کی جان بھی ہیں، آپ اس شعبے سے منسلک ہیں اس محبت کے ساتھ کہ جو دائمی محبت ہے جو انسان کی عاقبت سنوار دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ سید اسفند یار شاہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز فرمائیے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر
کعبے کا منظر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تعمر لکھ دے آنا مقدر، تعمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہے، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہے، کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جزاک اللہ، کیا بات ہے اسفندیار صاحب، ماشاءاللہ۔ سر مفتی صاحب، سیزن ہے، وقت ہے حج کا ماشاءاللہ سے، اور اس مرتبہ حج اکبر کہا جا رہا ہے، جمعے کے دن حج کہتے ہیں ہے، تو حج اکبر اس حج کو کہا جاتا ہے جو جمعے کے دن ہوتا ہے سر؟ یہ اس میں کچھ روایات جو ہیں، بعض لوگ کچھ اور بیان کرتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی 3 آیت سر، اور اس کے مفہوم کے اعتبار سے کسی زمانے میں عمرے کو حج کہا جاتا تھا اور حج کو حج اکبر کہا جاتا تھا، پہلی تو یہ ہے جواب۔ ابھی بھی وہاں حج اصغر جو ہے وہ عمرے کو کہتے ہیں، حج اکبر وہ لوگ یہ کہہ حج کو کہتے ہیں، جی ہاں۔ پھر دوسرا کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی مبارکہ میں ایک حج کیا 10 ہجری، جی ہاں بالکل، وہ اتفاق سے جمعہ کا ہی دن تھا، جمعے کا دن تھا، تو 2 ہو گئی۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ وہ حج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع تھا، اس لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ 3 روایات ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے، کیونکہ بیچاروں نے لوگوں نے اپنے ذوق کے مطابق تو کر لیا، لیکن آپ کو قرآن سے یہی ملے گا۔ اس کی تفسیر کے اندر مفسر صدر اللہ فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی وضاحتیں کی ہیں۔ صحیح۔ اب حج بذات خود ایک مالی عبادت ہے اور بدنی عبادت ہے، دونوں چیزیں خرچ ہو رہی ہیں اس میں، کیونکہ بے انتہا مشقت ہے اس میں حج میں، بلا شبہ۔ اور اب اتنی سہولت ہونے کے باوجود بھی مشقت ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے اس زمانے میں کیا مشقت ہوگی، آج سے قبل جب فیسلٹیز لوگ نہیں تھی، پیدل جاتے تھے، پیدل مختلف گاڑیوں میں جاتے تھے، اس حالت کے اندر، اور جو سہولت کے ساتھ جاتے تھے وہ بحری جہازوں میں جاتے تھے۔ ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں۔ اب آپ بحری جہازوں میں جا رہے ہیں بیچارے، اب پتہ بھی نہیں چلتا، 2-3 گھنٹے کے اندر فلائٹ پہنچ گئی، 4 گھنٹے، جی ہاں سر، بس یہی کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس مقام مقدسہ میں اپنے مقربین کی ایک ایک ادا کو ادا کرنے کے لیے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے
अल्लाह ताला ने एक मशअल राह बना दिया सुभान और वो जायज़ करार दिया। यानी उसका अम्मा हाजरा दौड़ रही हैं पानी के लिए, इतना अब उसको बना दिया गया है, लाइटें लगा दी गई हैं, यहाँ से भागना है मर्दों को, यहाँ से अब तो 3 फ्लोर हैं सर। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या किया हुआ है, अब उस अदा को भी जो भाग रही थी, दौड़ रही थी घड़ी घड़ी पानी के लिए, उस अदा को भी जायज़ करार दे दिया कि आदमी सही कर रहा है भाग। तो ये है अल्लाह तबारक व तआला का इनाम व इकराम। और मैं तो ये समझ रहा हूँ, और अगर देखा जाए फ़लसफ़े की रूह से, जिसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यानी ये मेराज है इंसानियत की। क्या बात है कि मेरी नमाज मेरे रोज़े, और अमाल, मेरी कह सब लीजिए कुछ कि किया। उसका कुर्बानी और मेरी हयात, मेरी ममात सब अल्लाह के लिए, और हमें अल्लाह की तरफ लौटना है। तो ये इसका हज अकबर आप अगर इस माना में कह रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक मखसूस तौर पर बिल्कुल क्लासीफाइड नहीं करें आप। ये है वो उसका ठीक है। कॉन्सेप्ट और ये है तसव्वुर। माशाअल्लाह। लिहाजा वो अपनी जगह है, और देखा जाए तो वो बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसका इंतहा जब होगी तो वो मुहर्रमुल हराम होगा। माशाअल्लाह जी हाँ। यानी ये इम्तिहान है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को कुर्बानी का बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला ये आज़माने के लिए, देखने के लिए कि यार मैं ये मेरे खलील हैं, है ना, अंदाज़ा लगाइए आप, ये मेरे खलील हैं, मेरे दोस्त हैं, ये सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से मोहब्बत कर रहे हैं, जबकि इनके दिल के अंदर मेरे अलावा किसी से नहीं होना चाहिए। सही बात है सर। ओहो सुभान अल्लाह। अब उसके ऊपर ख्वाब दिख रहा है भाई, तो नबी का ख्वाब जो है, ख्वाब भी वो भी एक वही है। ख्वाब दिख रहा है, 8 तारीख को दिख गया तो मालूम हुआ कि उन्होंने 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। 9 को फिर दिखा वही ख्वाब, 200 ऊँट कर दिए। फिर कह लीजिए हुआ कि 12 लाख क्या चीज़ करूं? कहा जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा कीमती है वो करो। सुभान अल्लाह। ओहो, ये तो मेरे बच्चे की तरफ इशारा है। इस्माइल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कह लीजिए कि जद्दी आला रसूलुल्लाह के लेके जा रहे हैं बेटे को। अब अंदाज़ा यहाँ लगाइए, यानी उसका वो बेटा भी क्या साबित कदम है और बीवी भी क्या साबित कदम है। उनको जितना भी सलाम पेश किया जाए कम है कि जब छोड़कर जा रहे थे बेआब हो गया जंगल में, डेजर्ट में, तो उन्होंने पूछा कि तुम हमको छोड़कर तो जा रहे हो, ये पहले बताओ कि इसका छोड़कर कहाँ जा रहे हो? या ना आदम, ना आदमजात, ना पानी, नहीं, यानी जो उसका बुनियादी सहूलत नहीं, किसके उसके बलबूते पे छोड़ रहे हो? उन्होंने कहा अल्लाह के। अल्लाह। फिर अल्लाह, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा। हालांकि वो आगे आगे थे, वो पीछे पीछे थी, पूछ रही हैं, पलट के कहा अल्लाह के। ऐसे थे अल्लाह वाले, ऐसे थे अल्लाह वाले, उस खलील थे। ओहो, जो इतनी साबित कदम है। और फिर ये शैतान बरगला रहा है मनूस, वो जाकर उनसे कह रहा है, उन्होंने कहा आपने जब कुर्बान डिसाइड कर लिया कि इस्माइल को कुर्बान करना है, तो शैतान उनसे जाके कह रहा है कि उनसे पूछा कि भाई क्या है? कहना भाई इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, उसको मिलवाने ले जा रहा हूँ। खैर भाई, वो शैतान आया, बरगलाता है, पता है कहाँ लेके जा रहे हैं? कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा इस्माइल को ज़बह करने ले जा रहे हैं। कहा कभी ऐसा हो सकता है कि एक इतना चहीता खूबसूरत जिससे मोहब्बत करते हैं, क्या वो बाप अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है? कहा नहीं, खुद से तो नहीं कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म है। तो कहा जब अल्लाह का हुक्म है तो फिर क्या है? फिर उनके पास जा रहा है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास। ये उनको देख लीजिए आप, उनकी साबित कदमी। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनका भी यही जवाब था। तो कहा अल्लाह का, जब अल्लाह की तरफ से तो फिर क्या है? यानी अम्मा हाजरा का कहना क्या है, जब अल्लाह की तरफ से है तो फिर एक इस्माइल तो क्या सैकड़ों इस्माइल कुर्बान। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अब अगर आप आदमी सोचे ज़रा सीधे
सुकून से बैठ के अपने पूरे जिस्म को हल्का छोड़ दे और फिर करे तो वो काँप जाएगा, उसकी रूह काँप जाएगी कि ये कैसा इम्तिहान है। और वहाँ साबित कदमी देखो, बताइए। ओह, उनसे कहा जा रहा है, इस्माईल अलैहिस्सलाम जिसको ले जा रहे हैं ज़बह करने, उन्होंने पहले यही सवाल किया कि कैसे हो सकता है, ये क्या मुमकिन है कि बाप अपने बेटे को, कहा नहीं वो तो अल्लाह का हुक्म है। तो कहते अल्लाह का हुक्म है तो फिर क्या है, फिर तो सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। सुभान। वहाँ फिर जा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, उनको जाके वर्गा ला रहा है। उन्होंने वहाँ पर उसको 7 कंकरियाँ मारी, फिर दूर हो गया, धंस गया, फिर मारी 7 कंकरियाँ, फिर मारी 3 दफ़ा मारी। और वहाँ पर फिर बाप को क्या वो कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, अब्बा कभी ऐसा ना हो कि शफकत पदरी में आपकी हाथ काँप जाए, कुछ हो जाए तो मुझे उल्टा लिटा देना और मेरे हाथ पैर भी बांध देना, क्योंकि मेरे जान निकले तो हाथ पैर जब चलाऊं तो आपको उस तकलीफ से तकलीफ ना हो। आप अंदाज़ा लगाइए ये क्या मंजर है, इतना बड़ा सख्त। इसीलिए कुरान मजीद फुरक़ान हमीद क्या कह रहा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अपने मुक़र्रब बंदे को आज़माते हैं भूख से, प्यास से, जानों से, मालों से, हत्ता की अशियाए खुर्द व नोश तक से, यानी वो करके सब क्या चीज़ है, बस खुशखबरी है। वो बशर साबिरीन, बिशारत है, खुशखबरी है उन साबिरों के लिए जो मुसीबत के वक्त मुसीबत बर्दाश्त करते हैं और जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह की तरफ से, हमें उसी की तरफ लौट। क्या बात है, क्या बात। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो पूरी जो अभी गुफ्तगू फरमाई मुफ्ती साहब ने, इसको सामने रखते हुए ये जो हमारी तारीख़ है, हम कहते हैं ये निशात सानिया है हमारे अजदाद ने, जिसमें पैगम्बर भी शामिल हैं और हम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलादों में से, उन्होंने जो हमें अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने के लिए, रज़ा हासिल करने के लिए रास्ता दिखाया। असल तो मैसेज यही है ना इस ईद का, जिसको हम ईद कुर्बान ईद उल अज़हा कहते हैं। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताते, हमने मसरूफ़ कर दिया है जानवरों में सिर्फ। इरशाद फरमाइए सर। पहले तो मेरे जहन में बार बार आ रहा है कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो अगर इस बात को जहन में पुख्ता कर लिया जाए कि जो कुछ भी है, चाहे वो जान व माल हो, जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ है और सब कुछ सबको उसकी तरफ लौट के जाना है। तो इन चीज़ों पे जब इंसान का अपना क्लेम ख़त्म हो जाएगा कि मैंने किया, मैंने ये तरक्की की, मेरा ये है, और तो जो आपने जब मैं आप में आई तो मैं तो वही है कि जिसने फिर शैतान को मरदूद बना दिया, यानी वो मरदूद हुआ अगर अल्लाह की दरबार की बारगाह से निकाला गया तो उसकी बुनियाद यही थी। और तो आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो बकरा होता है ना, मैं जी, तो मैं को भी तो कुर्बान करते हैं। ये मैं जो ख़त्म हो जाए ना, देखिए मैं का ख़त्म होना ही असल बात है, ठीक है। अगर इंसान कहीं भी किसी भी जगह इस मैं में मुब्तला होता है तो ये मैं उसे कहीं का भी नहीं छोड़ती, बिला शुबा। ठीक है। बात सारी ये है कि आपके जहन में ये होना चाहिए कि जी मेरे पास अगर कुछ भी आ रहा है, मेरे पास पैसा है, दौलत है, औलाद है, जो कुछ भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई है। बिला शुबा। अरबपति लोग हैं, औलाद नहीं है। अरबपति लोग हैं, औलाद हुई, वो चलने फिरने से माजूर है। अब आप फर्मा बरदार नहीं है, फर्मा और बरदार दीगर आप खरीद मामलात लाएं ना। हैं। जी हाँ, भाई बिल्कुल। आप उस बच्चे की फर्मा बरदारी ख़रीद लाएं, आप इंसान बेबस नज़र आता है। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के आगे सर झुकाता है, सर झुकाने को ही सब कुछ समझता है, दुनिया में इज़्ज़त व वक़ार के साथ वही रहता है। वरना जहाँ देखिए जब आप अल्लाह ताला के अहकामात को आप चैलेंज करते हैं, जब आप अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, तो कहीं फ़िरौन है, कहीं क़ारून है, कहीं शद्दाद है, कहीं नमरूद है, उन सब के अंजाम तो हमारी तारीख़ में मौजूद है। तो बुनियादी बात यही है कि आज अगर हम अपने बच्चों को तरबियत देते हुए एक चीज़ सिखाएं कि जी कोई नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, हाँ। रब करीम की दीवी शय थी, उसने वापस ली, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हम ये कुर्बानी कर रहे हैं तो अल्लाह का हुक्म है। बच्चे रोते जी, बकरा ख़रीद के लाए, बड़ा रो रहे, बच्चों को बताएं
کہ اصل بات تو یہی ہے کہ جب آپ نے پالا اور بڑے اگر آپ نے بہت واقعی پورے سال پالا پھر آپ قربان کر رہے ہیں تو یہ تو اور زیادہ بہتر بات ہے کہ آپ کی اتنی محبت، اسی محبت کا تو امتحان ہے کہ محبت کس کی، وہی بات ہے کہ محبت کس کی آپ کے دل میں جو ہے وہ موجود ہے، اللہ کی محبت یا یہ محبت، یعنی خدا کی محبت کے آگے پھر کوئی بھی محبت جو ہے وہ جگہ نہیں پا سکتی۔ یہی بنیادی بات ہے، اگر یہی چیز بچوں کو سمجھا دی جائے، سکھا دی جائے، ہم میں بھی آ جائے، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، صحیح بات ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو دنیا میں انسان آج کل دیکھا نا کہ جی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، بڑا ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، چلا بھی ڈپریشن اصل میں ایک سب کا کمی علاج ہے، یہی ہے۔ وہ جی۔ کمی اور محرومی ہے جس کا احساس انسان کو ہو جاتا ہے، اور یہ کمی اور محرومی تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی کو اس کا پورا حق نہیں دیا یا آپ کسی کے پورے طریقے سے ہوئے نہیں۔ دیکھیں ایک بات میں کہوں کہ جو حق نہیں دیا، آپ کو کچھ نہیں ملا، ہم بہت مجبوری کی حالت میں بھی ہوں، ہم بہت پریشانی کی حالت میں ہوں، یہ یقینی بات ہے کہ ہم سے بہت زیادہ پریشان بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ صحیح ٹھیک ہے، اگر ہمیں ایک وقت کھانے کو مل رہا ہے، بڑا سادہ سا مل رہا ہے، ہمارے پاس اور سہولتیں نہیں ہیں، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، ہمارے پاس صحیح طور سے پانی نہیں ہے، دنیا میں لاکھوں ایسے لوگ ہیں جنہیں ایک وقت یعنی شاید وہ پورے دن میں تو ہم نے ایک چند ٹرانسمیشن کس نوالے کے لیے انہیں کر رہے نہیں ہیں بیٹھ ملتے۔ کے؟ ہاں یہی انہیں بنیادی لوگوں بات کے ہے لیے نا۔ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کا جو ہے شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہو کہ ایسے لوگ ان کے اپنے درمیان موجود ہیں، ان کے کی دیوار کے سائے میں رہنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا علم نہیں ہے ان کو، کیونکہ وہ سفید پوش ہیں، وہ اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے بیٹھے ہیں، وہ کسی سے کے سامنے 10 سوال دراز نہیں کرتے۔ جی سر۔ ایک بات یاد رکھیں سر کہ ایمان یہی سلامت رہے گا جب آدمی اپنے سے نیچے کو دیکھے، کیا بات ہے، بالکل بالکل اپنے سے اوپر دیکھے گا وہاں ڈگمگا جائے گا، صحیح بات ہے سر۔ پھر ہر قسم کا کرپشن آ جائے گا، جو بھی کر سکتا ہے کہ یار اس کے پاس اتنی دولت ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ الٹے راستے پہ چلا جائے گا، صراط مستقیم سے بھٹ جائے گا، صحیح بات، بھٹک جائے صحیح گا۔ بات۔ لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ سلامت ایمان کو رکھنا ہے تو یہ دیکھیں، آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ جو چھت پر بیٹھ کر بیچارے بس سے پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں بیچ میں کوئی اس کا درخت آ جائے، کوئی تار آ جائے، کوئی آ جائے، سم تھنگ لائک دیٹ، تو اس کے اندر کیا کریں گے آپ؟ اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے اللہ تیرا کرم ہے، شکر ہے کہ اس پہ جا رہا ہے، یا وہ جو گاڑی پر سوار جا رہا ہے وہ یہ سوچے اپنے سے نیچے کہ میں تو پیسے تھے تو میں بیٹھ گیا گاڑی پر، جو نیچے پیدل چل رہا ہے جی وہاں پیسے نہیں ہیں، تو یہ جو اس کا کہہ لیجیے کہ وہ ہے، یہ ایمان کی سلامتی کی نشانی ہے کہ آدمی اپنے آج کے دور میں سر جو گاڑی کی چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہے نا وہ بھی خوش قسمت ہے، اس لیے کہ اس کے پاس روزگار ہے تو جا رہا ہے، جی روزگار ہے تو جا رہا ہے نا، ورنہ بیچارہ بے روزگار کیسے جائے گا غریب؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو رکھ کر آدمی سامنے سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کے روٹی، جس طرح آپ فرما رہے ہیں سادہ کھانا، ارے کچھ ایسے بھی علاقے ہیں جنہوں نے روٹی کی صورت بھی نہیں دیکھی، صورت بھی نہیں دیکھی، بالکل۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کھانا تو کھاتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں کھاتے ہیں، جو مل جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، جو مل جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں ایسے بچے نخرے کر رہے ہوتے ہیں یہ کھانا اور یہ نہیں ہاں کھانا، اور شاید ہم یہ لوگ بھی قناعت ہے۔ جی 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 سرکار سیدنا علی، آپ نے مجھے بڑا پیارا نہج البلاغہ کا ایک قول یاد دلا دیا، سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اے انسان اگر تو بھوکا سوئے تو تلاش کر اس ہاتھ کو جس نے تیرا رزق روکا ہے، ورنہ رب نے تو پورا رزق اتارا ہے۔ صحیح بات ہے سر۔ میرے پاس اب وقفے کون پہ سا جانے کا، ذریعہ بنا ہے جس نے روکا ہے؟ اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ وقفے پہ جانا ہے اور ایک کلام ہم سنتے ہوئے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ سید اسفندیار شاہ موجود ہیں، ارشاد فرمائیے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں
عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے قلعے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مجددی جے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.